نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کیسے کیسے فرامین موجود ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولیوں کو جو سرپرست ہیں ان کو ترغیب دلائی کہ جب تمہارے پاس کوئی نیک آدمی کوئی شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کی دینداری کے اوپر جس کی امانت داری پر تمہیں کوئی شک نہ ہو تو تم اپنی اولاد کا نکاح کر دو. ایک روایت کے اندر آیا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین کے اندر فساد ہو جائے گا, زمین کے اندر فتنہ پھیل جائے گا. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک اولاد کا باپ کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کا اچھا نام رکھے, اور جب اس کی اولاد بالغ ہو جائے اور اس کا نکاح کا پیغام آئے اور صحیح پیغام آئے تو اس کو چاہیے کہ جلد ہی نکاح کر دے, اور اگر وہ نکاح اس نے نہیں کیا اور اس کی اولاد کسی گناہ میں پڑ گئی تو اس کا گناہ اس کے باپ کے سر پر ہوگا. ہمارے یہاں معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں پھیلی ہوئی ہیں, اور ان خرابیوں کے اندر ایک بہت بڑی خرابی کیا ہے کہ بندہ انتظار کر رہا ہوتا ہے. پہلی بات کہ لوگ عورتوں کی مرضی معلوم نہیں کرتے, اور عورتوں سے اس بات کو پوچھنا کہ لڑکی کا نکاح آیا ہے, لڑکی سے نکاح کرنا ہے, تو اب آپ اپنی بہن سے یا بیٹی سے یہ بات نہیں پوچھتے کہ بیٹا تمہارا نکاح ہم اس جگہ پہ کر رہے ہیں, کیا تم کرنے کے لیے راضی ہو. لوگ اس کو بڑا شرم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی بہن سے اپنی بیٹی سے یہ پوچھیں کہ فلاں جگہ تمہارا رشتہ کر دیں. لوگ اس بات کو بڑا شرم محسوس کرتے ہیں کہ لڑکی سے اس بات کو پوچھیں کہ تم کہاں نکاح کرنا چاہتی ہو. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھیں. یہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی میں نے نام لیا, ان کی صاحبزادی تھی, تو حضرت عثمان بن مظعون کا انتقال ہو گیا, صحابی رسول ہیں, ان کا انتقال ہو گیا, تو انہوں نے اپنے بھائی کی ذمہ داری لگا دی کہ تم میری بیٹی کی پرورش کرنا. ان کے بھائی کے صحابی رسول, انہوں نے اس کی اپنے بھائی کی بیٹی کو پالا, اور جب وہ بیٹی بڑی ہو گئی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشتہ بھیجا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں. حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں, انتہائی نیک پارسا آدمی ہیں, انتہائی متقی پرہیزگار آدمی ہیں. حضرت عثمان بن مظعون کے بھائی نے دیکھا کہ رشتہ اچھا آیا ہے, انہوں نے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے ابن عمر سے ہم نے اس کا رشتہ طے کر دیا. لیکن اس لڑکی کی جو والدہ تھی نا, وہاں پر معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اس لڑکی کی والدہ کے پاس ایک اور صحابی رسول ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے مالدار صحابی تھے. انہوں نے پیغام بھیجا کہ میں تمہاری لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں. اب ماں نے دیکھا کہ یہ مغیرہ بن شعبہ صحابی رسول, یہ صحابی بھی ہیں اور مالدار بھی ہیں, ایک اچھا اصل و رسوخ رکھتے ہیں, تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رسول سے رشتہ ختم کر کے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے ان کا رشتہ طے کر دیا, کیونکہ لڑکی بھی چاہتی تھی کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے میرا نکاح ہو جائے, میری شادی ان سے ہو جائے. اب یہ معاملہ کس کے پاس پیش ہو رہا ہے؟ حضور سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو رہا ہے. معاملہ دیکھ رہے ہیں آپ, صحابی کی بیٹی ہے, نکاح رشتہ طے کرنے والے بھی صحابی ہیں, جس سے رشتہ طے کیا گیا وہ بھی صحابی, اور جو دوسرا رشتہ آیا وہ بھی صحابی. صحابہ کرام کے درمیان ساری کی ساری بات چل رہی ہے, اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے یہ پیغام رکھا گیا اور یہ مسئلہ رکھا گیا, اور وہ حضرت عثمان بن مظعون کے بھائی نے کہا کہ میں نے اپنی بھتیجی کا رشتہ جو تھا وہ ابن عمر سے کر دیا تھا, لیکن لڑکی یہ چاہتی ہے کہ اس کا رشتہ مغیرہ بن شعبہ سے کر دیا جائے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں لڑکی چاہتی ہے وہاں پر اس کا رشتہ کرو, جہاں لڑکی چاہ رہی ہے وہاں اس کا رشتہ کرو اور وہاں اس کی شادی کرو. اسلام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وسعت نظر دیکھیں, وہ لوگوں کے حقوق کا خیال دیکھیں کہ آج اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے نا کہ میں اپنی بہن سے پوچھوں گا کہ تمہاری شادی وہاں کر دے, یا اگر تمہیں کہیں کرنی ہے تو بتا دو, یا لڑکی یہ بول دے کہ میں نے اپنی شادی وہاں کر دی ہے, تو لوگ غیرت کے نام کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں, میں اور آپ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ تو غیرت مند نہیں ہے. میں اور آپ
حضور سے زیادہ تو اپنے لوگوں کا خیال رکھنے والے نہیں ہیں. لوگوں کا لڑکی کا لڑکے کا نکاح کیا جائے، زبردستی اپنی مرضی نہ تھوپی جائے، بلکہ اس کی رشتے کے اندر اس کی رضامندی کا خیال رکھا جائے کہ وہ کہاں شادی کرنا چاہتا